ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو وہ شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے۔ میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا۔ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی۔ کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نہ، فرمایا انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرے، شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے، ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے۔ پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی۔